عرصے سے نئی سیاسی جماعتوں کی بازگشت ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے تو اپنی ایک جماعت بنا بھی لی ہے، لیکن ایک جماعت ابھی بننا باقی ہے۔ اس جماعت کا ممکنہ سربراہ کون ہوگا یہ تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس جماعت کا نام کیا ہوگا اور اس جماعت کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات پوری قوم جاننا چاہتی ہے۔ اور آپ کے لیے ان سوالات کا جواب حاصل کرنے میں کراچی سے دبئی پہنچا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، جنہوں نے حال ہی میں سیاست میں واپسی کا اعلان کیا ہے اور اب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ آئیے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ان ایف آئی آر۔ گورنرشپ چھوڑی تو بالکل ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے، گویا سیاست سے تائب ہو گئے ہیں، اور اب آپ نے پھر طوفان اٹھا دیا ہے۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ تھینک یو، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ مین بھائی۔ بنیادی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، میں وہاں سے آیا تو ظاہر ہے کہ اتنا لمبا عرصہ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور اس کے بعد پھر میں آ گیا تو پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا تھا اور یہاں سے دیکھ رہا تھا صورتحال۔ ظاہر ہے دل تو پاکستان میں ہی لگا رہتا ہے، تو پھر بیچ میں بھی بہت سارے ایسے مواقع آئے، لیکن مجھے یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ ہیں جو چیزوں کو چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چیزیں چلنی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے جو لوگ پاکستان سے آتے تھے ملنے کے لیے، یا جن سے فونوں پہ رابطے ہوتے تھے یا جو بھی کانٹیکٹس ہوتے تھے، اس میں ایک بڑی عجیب تشویشناک سچویشن میرے سامنے آئی، اور بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو بات جس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، آپ کھل کے بات کریں آج۔ جی، جس بات نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، وہ لوگوں کا یہ ایکسپریشن کہ اب کچھ نہیں رکھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور لوگ یہ پوچھتے تھے کہ باہر کیسے جائیں، اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے باہر کیسے جائیں، پھر کبھی خبر آ رہی ہے کوئی خودکشی کر رہا ہے، پھر کبھی بجلی کے بلز، مہنگائی، لوگوں کی، اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں جو بڑے سفید پوش اور بہت اچھی زندگی، ایک عزت دارانہ زندگی گزار رہے تھے، ان کی جب میں نے آواز میں ترشی، تلخی اور تکلیف دیکھی تو میں نے کہا یار یہ کوئی پرابلم زیادہ ہے۔ پھر میں نے لوگوں سے بات شروع کی کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو ایک چیز یہ پتہ چلی کہ بھئی بڑا ایکسٹریم ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور امید ختم ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر مشورہ کیا میں نے لوگوں سے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ انہی حالات نے مجھے پرومپٹ کیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا مجھے موقع دیا ہے، اور اس دوران مجھے بڑے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ایک تجربہ بھی دیا ہے، تو یہ شاید وہ ٹائم ہے کہ مجھے دوبارہ سے کچھ انپٹ دینی چاہیے، جو بھی میری کیپیسٹی ہے اس میں جو کچھ بھی میں اس میں بہتری ڈال سکتا ہوں مجھے ڈالنی چاہیے۔ تو یہ بس آپ اپنے تجربے سے قوم کو جو ہے فائدہ دینا چاہتے ہیں، لیکن نئی سیاسی جماعت کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا جو موجودہ اس وقت سیاسی جماعتیں ان سے مایوس ہو گئے ہیں یا کسی نے لفٹ نہیں کرائی؟ دیکھیں جنرلی اگر آپ سروے کریں تو ایک مایوسی ہے سیاسی جماعتوں سے، بالکل ہے۔ اور جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ اس سچویشن پہ، اس کام کو کرنے کے لیے کتنے لوگ رضامندی کرتے ہیں، اور میں نے کئی لوگوں سے بات کی۔ کچھ لوگوں نے جو بہت اچھے، جو سرو کر چکے ہیں پاکستان میں اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ سرو کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں بھی مجھے مایوسی لگی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں کچھ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے ایک کراس سیکشن سے بات کی، اور پھر سب سے بات کر کے میں نے ایک یہ سوچا کہ ان سب کو آپس میں جوڑا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک سلوگن پہلے انٹروڈیوس کیا کہ چلیں ہم میری پہچان پاکستان کا ایک سلوگن لے کے چلتے ہیں، اور اسی سلوگن کی بنیاد پہ ہم جمع ہوتے ہیں، کنیکٹیوٹی کرتے ہیں۔ اب فہیم بھائی یہ ہے کہ اب ایک کنیکٹیوٹی ہو گئی، ایک ورچوئل آرگنائزیشن سی بن گئی ہے، اور وہ انفیکٹ پروڈکٹ بھی بنا رہی ہے۔
یعنی میٹنگس ہو رہی ہیں, لوگ جمع ہو رہے ہیں, ایک امید جاگ رہی ہے, لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور ان چیزوں سے باوجود اس کے کہ بے پناہ پریشانیاں ہیں, لیکن پاکستان کے لیے اپنے جذبات کا, اپنے والہانہ جو لگاؤ ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو وہ ورچوئل آرگنائزیشن تو ہے, لیکن وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے. تو اب جو ہماری پوری ایک سوچ ہے, جو پرابلمس ہیں, اصل چیز ہے پرابلمس, آئیڈینٹیفیکیشن پرابلمس کی اور ان کے سولوشنس. تو وہ پروسیس ہم نے شروع کیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے, تو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اس کی آپ کو کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور وہ یقیناً سیاسی پلیٹ فارم ہی ہوگا. پھر ہم نے یہ مشورہ شروع کیا کہ بھئی ان چیزوں کو ہم کس طرح کریں. جو ہمارے پولیٹیکل دوست ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں, یا جن سے بھی ہماری کمیونیکیشن ہے, ان کو ہم بتائیں کہ بھئی دیکھیں یہ مسئلہ ہے, آئی پی پیز کا یہ مسئلہ ہے, فلاں چیز کا یہ مسئلہ ہے, ہماری نظر میں یہ سولوشن ہے, آپ کو یہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے. تو سب کا مشورہ یہ ہوا کہ دیکھیں ابھی اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ساری چیزوں کو, اور پھر فائنل فیصلہ کریں گے. لیکن ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے, اور وہ کوئی بھی بات کریں گی تو اس میں شاید وہ کریڈیبلٹی نہ ہو, اس کی مورل اسٹینڈنگ نہ ہو, اور وہ جو ہماری بنیادی چیز ہے کہ لوگوں میں ایک ہوپ کا پہلو ہے, ہوپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریکنڈل کریں اور وہ مضبوط کریں کہ یہ حالات نکل سکتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہنا ہے. پاکستان ہے, انشاءاللہ اس نے ترقی کرنی ہے. تو ابھی ہم پروسیس میں, تو یہ مختصراً ابھی جو پروسیس ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا لفٹ نہیں کرائی, تو پہلے آپ نے خود ہی کہا کہ آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے, خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو بنیادی طور پہ یہی فیکٹ ہے کہ میں خاموشی ہو کے اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا تھا, فیملی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس دوران مجھے محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ بہت اچھے انداز میں آفر کیا آپ کو, جی مجھے کہا پارٹی جوائن کرنے کے لیے. اب تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اب آپ فارغ بھی ہیں, تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. اور اس حوالے سے سو مچ سو کہ جب میں وہاں تھا تو مسلم لیگ نون کے دوستوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھئی اب تو آپ کی کوئی پولیٹیکل لنکیج نہیں ہے, تو ہمارا پلیٹ فارم بھی ہے, ہمیں سندھ میں ضرورت بھی ہے اچھے لوگوں کی. پھر 2018 کے الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کے کچھ دوست یہاں آئے. پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کہا کہ بھئی الیکشنز ہونے والے ہیں, تو آپ کی کیا دلچسپی ہے سیاست میں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو ان سے بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میرا اس وقت سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کے موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں کسی نئی سیاسی جماعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ عوام سیاست ہو, سیاستدان ہو, ایون سسٹم ہو, اس سے سخت ناراض ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آن دا فیس آف اٹ تو یہی ہے, لیکن ان ریالٹی یہی ایک اسپیس ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کا نظام ہی ڈپینڈ کرتا ہے ان کمپوننٹس کے اوپر, تو پھر اگر ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے لوگوں کو ایک سیٹس آف پیپل کے ساتھ یا سیٹس آف پارٹیز کے ساتھ, جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ, تو جو ہم بات کرتے ہیں, اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی خلا پیدا ہو گئی. وہ خلا کیا چیز ہے؟ خلا بیسیکلی نا امیدی ہے. جب نا امیدی ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں کہاں. تو ایسی صورتحال میں پھر ایک نئی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ضرورت ہے, اور نئے آئیڈیاز کی بھی ضرورت ہے, اور آج کے دور کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہوئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے جو کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. اور جو پولیٹکس میں بھی ایک ٹرانسفارمیشن آنا چاہیے, سیاست میں بھی آنا چاہیے, اس کو انٹروڈیوس کریں, اور پیٹریوٹزم کو انٹروڈیوس کریں, اور لوگوں کے لیے کہنے. دیکھیں نا, جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل, یہی ہوتی ہے نا. لیکن جن کے لیے ہوتی ہے وہی چیخیں مار. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں, اس سسٹم سے لوگ زیادہ ناراض ہیں. تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, کیونکہ پولیٹکس ہے کیا,
end of the day politics is all about people. اب لوگوں کے لیے تو لوگ ہی جب اس چیز سے ناخوش ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ اس کو نہیں پسند کر رہے اور یہ ٹرینڈ اچھا بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپس پیدا کرتی ہے, وہ اچھی سوچ والے لوگ پیدا کرتی ہے, وہ کمپٹیشن پیدا کرتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں لوگ پرفارمنس اچھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو خلا ہے جن کے پاس کئی بار اقتدار رہا, کئی بار اقتدار رہا, وہ ملکی مسائل حل نہیں کر سکے. آپ چلے ہیں نئی سیاسی جماعت بنا کر ملکی مسائل حل کرنے کے لیے, اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ نہیں, میں نہ کسی خوش فہمی میں ہوں نہ کسی غلط فہمی میں ہوں, اور میں ابھی پروسیس میں ہوں یہ سارے معاملات طے کرنے کے. اور ظاہر ہے کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی مجھے پتہ ہے, اور مجھے اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو الٹیمیٹلی جب ہم اپنے آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن ان کو کنورٹ کرنے کی اسٹیج پہ آئیں گے کائنیٹکس میں, ان کو ان ریالٹی, تو دیٹ از دا ٹائم جو ہم فائنلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کانسیپٹس ہیں کہ بھئی جو بھی آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. یا کسی ایگزسٹنگ سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں, یا کوئی نیا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, یا کوئی اور صورتحال ہم کریٹ کر سکتے ہیں, ایک ایسا اسٹرانگ گروپ بنا سکتے ہیں جو انفلوئنس کرے چیزوں کو. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو لوگ جڑ رہے ہیں اور جو افیکٹو لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی پرابلمس کی اور سولوشن کی, ایکسپوجر ہے دنیا کا, تو الٹیمیٹلی سب ہم مل کے اس چیز کو طے کریں. آپ یہ بار بار ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ کون ہے بھائی ہم؟ جیسا میں نے کہا کہ میں نے یہ سفر بہرحال اکیلے شروع کیا اس سوچ کے ساتھ. پھر سب سے پہلے آن گراؤنڈ جو لوگ تھے جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی باتیں کرتے تھے, نا امیدی, ان کی پلس لی کہ وہ اس آئیڈیا سے متفق ہیں. یہ پلس آپ صرف کراچی سے لے رہے تھے یا پورے ملک سے لے رہے تھے؟ پورے ملک سے. پورے ملک سے رابطے ہیں آپ؟ جی, پورے ملک میں رابطے ہیں. مطلب کراچی میں ہے, انٹیریئر سندھ میں ہے, حیدرآباد میں ہے, لاہور, پنجاب کے مختلف شہروں میں, KPK, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر, تو ہر جگہ, آزاد کشمیر وغیرہ میں, تو ہر جگہ میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک ہی جیسی صورتحال ہے. کہیں اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے اور کہیں تھوڑی سی کم ہے, لیکن انٹینسٹی ہر جگہ بہت زیادہ ہے. اور ہر طبقے فکر میں ہے. اصل میں کنسرننگ بات یہ ہے کہ کبھی تو بڑے ہائی اینڈ کے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ٹیکس لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کبھی غریب آدمی تو رہتے ہی پریشان, کبھی مڈل کلاس لوگ پریشان ہوتے تھے. لیکن ابھی تو آپ جس سے بات کریں وہ پریشان ہے. اور کراچی خصوصاً اس کی اپنی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ کہ کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے, اور اس اکنامک ہب میں اگر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اس کا افیکٹ پورے ملک کے ڈپریشن کی صورت میں آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں. تو کراچی کو وائبریٹ کرنا ہے, کراچی کی بزنس کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو سکون پہنچانا ہے, امپلائمنٹ جنریٹ, مطلب بہت سارے اس کے آسپیکٹس ہیں. لیکن آپ نے جو یہ کہا ہم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں, اس چیز سے پہلے میں خاموشی سے اپنے تئیں جو میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ ظاہر ہے ایک اس وقت کی صورتحال میں معیشت کا بڑا مسئلہ ہے, اور بات ہو رہی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹس آئیں پاکستان میں. تو جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ایک ہب ہے, اور یہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں, اور یہاں ایک پلیٹ فارم ہے. تو میں نے پھر ان سے انٹریکشن کرنا شروع کیا, اور پاکستان کے لیے اس کو, کیونکہ یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں. جب میں وہاں تھا تو انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ کرتے تھے, اور ایک انوائرمنٹ تو ایسا بنا دیا تھا ہم نے کہ ایک چیز کے لیے 10 لوگ آتے تھے اور ہم سلیکٹ کرتے تھے کہ کون ٹھیک ہے, ڈیو ڈیلیجنس کرتے تھے اس کی, اور جو بیسٹ لگتا تھا اس کو ہم پریفر کرتے تھے. تو ان لوگوں سے بھی رابطے کیے, زیادہ تر لوگ آج یہیں پر ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے ہم کی کہ بار بار ہم کیوں کرتے ہیں, تو دیکھیں اکیلا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا,
اور نہ میں کسی خوش فہمی میں ہوں نہ غلط فہمی میں ہوں. میں خود اسیس کر رہا ہوں سچویشن کو. اور دراصل یہاں جہاں میں ہوں اور ماضی میں کیونکہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے کوئی 1.5 سال 2 سال سے میں اس کوشش میں تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی تھی, تو میں کہ چلیں کوائٹلی خاموشی سے پش کریں لوگوں کو اور لوگوں کو اس چیز کے راغب کریں, پاکستان کو جتنا شوکیس کر سکتے ہیں اس کے پوٹینشیل کو جتنا بتا سکتے ہیں بتا کے اور لوگوں کو اس طرف لے جایا جائے. تو اس سلسلے میں بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے دنیا جہاں میں سرو کیا ہے, پاکستان میں بھی کبھی نہ کبھی سرو کیا ہوگا, اور وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا لرن کیا ہے, اتنا ایکسپیرینس گین کیا ہے, اتنے کنیکٹیوٹی کی ہے, تو وہ پاکستان کے لیے بھی استعمال ہوں. تو وہ پھر ہم نے یہاں پہ ملنا جلنا شروع کیا لوگوں سے. اور کیونکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پہلے بھی میں اور ہمارا بنیادی فوکس یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے وہ شہر ہیں جو ہماری جی ڈی پی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, تو اس میں کراچی ہے سر فہرست, 25 سے 30% کراچی ہے. اس کے بعد لاہور ہے جو کہ 11 سے 15% ہے. پھر فیصل آباد ہے, اسی طرح اور شہر ہیں. اور علاقوں کو ہم اتنا اوپر لا سکتے ہیں, مثلا ٹیورزم ہے پاکستان میں بے پناہ, اس کو ہم اوپر لا سکتے ہیں, ہوٹلس ہیں, ریزورٹس ہیں. تو اس سلسلے میں تو یہ ہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اکیلا یہ سب نہیں سوچ رہا ہوں, بلکہ بہت سارے لوگ اب میرے ساتھ مل گئے ہیں جو کہ اب اسی نیت کے ساتھ کہ پاکستان میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم لندن سمیت کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی خاموشی کی وجہ یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی, کیونکہ اس وقت کچھ اور پروجیکٹ گراؤنڈ میں تھے اور چونکہ وہ پرفارم نہیں کر سکے تو اب آپ کو لانچ کیا جا رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو وہ پروجیکٹ اگر پروجیکٹ تھا تو وہ اپنی جگہ پر ہے, اور میں تو اس پروجیکٹ کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی کام کرو. اب جیسے تیسے آپ کو چاہے اس میں کنٹروورسیز ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اب آپ پارلیمنٹ میں ہیں اور 18-20 سیٹیں آپ کو. کنٹروورسیز کیا ہیں؟ کنٹروورسی 45-47 یہ سب ٹھیک ہے نا, فارم 45 فارم 45 47 اور مطلب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ 47 سے نکلیں, کیونکہ وہ 47 ٹھیک ہے جو 1947 ہجرت 1947, پھر کبھی AK-47 ساتھ لگ جاتی ہے, کبھی فارم 47 ساتھ لگ جاتا ہے. تو ایکچولی کنیکٹیوٹی کریں, کام کریں اور لوگوں سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. میری تو خواہش ہے بہت کہ وہ بجائے اس طرف دیکھیں, بلکہ اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی تو ایک پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا اور بہت ہی ملائننگ قسم کا. ڈاکٹر صاحب, ایسا کیوں ہے کہ آج کی ایم کیو ایم جو ہے آپ سے جو ہے آپ پر یقین نہیں رکھتی, ایم کیو ایم کے دوست آپ سے خائف ہیں؟ آپ کو الطاف حسین نے پارٹی سے نکالا تھا اور پھر اسی پارٹی سے وہی پارٹی جو ہے وہ الطاف حسین کو نکال چکی ہے, تو اب آپ کی جگہ کیوں نہیں بنتی؟ دیکھیں, اس کا صحیح جواب تو یہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے وہ یہ کہ میں نے خود بھی نہیں کوشش کی کبھی, اور میں نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا کہ میں نے, کیونکہ میں تو خاموش بیٹھا تھا. میں تو 2.5-3 مہینے پہلے ہی, اور میں بیچ میں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے پاکستان میں رابطے میں رہا ہوں. جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی میں ان کو جو مجھے صحیح لگتا تھا میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ اب میری نظر میں آپ ایسا کر لیں, ایسا کر لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں سے تو کچھ اور ہی جواب آ رہے ہوتے تھے اور آپ ان کا جواب جو ہے وہ شعری انداز میں دیتے ہیں, بات نہیں کرتے. دیکھیں بھائی, کیونکہ اب اس کا جواب کیا ہوگا جو آپ نے سوال میں بھی پوچھ لیا کہ نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور گناہگار سمجھتے ہیں مجھے. اور جہاں تک بات کی بات آپ نے کی تو بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اگر بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی. جانے دیجیے نا, آج جانے دیجیے بات. نہیں, پھر ان سے لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں, پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو, کیونکہ پھر بہت ساری باتیں کھل جائیں گی. تو میں نہیں چاہتا
اس کو جو ہو گیا, جو ماضی تھا وہ ہو گیا, آگے چلیں, آگے بڑھیں, کام کریں, کنیکٹ کریں لوگوں کو, لوگوں کی نا امیدی کو ختم کریں. ڈاکٹر صاحب کراچی میں تقریباً ہر محفل میں ہی آپ جو ہیں وہ زیر بحث ہوتے ہیں, آپ کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, خاص بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ واپس کب آئیں گے. اور میں اگر عوامی انداز میں بات کروں تو کامنٹ یہ ہوتے ہیں یار ایسے ہی پھینک رہے ہیں, کوئی واپس نہیں آتے. واقعی آپ پھینک رہے ہیں؟ نہیں, ویسے میری جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں پھینکنے والی تو کبھی بات رہی نہیں ہے. جو کہا ہے وہ کیا ہے, اور انشاءاللہ بالکل میں جو آج میں نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے کہ نہیں ڈیلیور کرنا ہے, اور اس کا ایک پروسیس کمپلیٹ کر کے کیا ہے کہ لوگوں سے مشورہ کیا ہے, لوگوں سے بات کی ہے. پاکستان میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ہوئی ہے, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اور مختلف شہروں میں لوگوں سے بات کی ہے, اور ایک ہولسٹک ایک آئیڈیا لگایا ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ بات کی کہ بھائی کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ اس نا امیدی کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے امید میں کنورٹ. یہ ساری سیاست ضلع وطنی میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ آپ بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح کیا گرفتاری سے ڈرتے ہیں, یا آپ کسی گرین سگنل کے منتظر ہیں؟ کوئی حتمی تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے, اس لیے حتمی تاریخ بھی دے دوں گا, لیکن میں ابھی یہاں قیام کی وجہ یہ ہے, اور اس بات کیونکہ ایک پروسیس ہے, اور یہ پروسیس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو میں نے ڈسکس کیا لوگوں سے, پھر ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ اچھا بھائی یہ کام کرنا ہے تو آپ نے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو سب کے ساتھ بات کر کے, جو پروفیشنلز ہیں, جو لوگ ہیں جن کے ساتھ بات ہے, تو یہ جگہ جو ہے جہاں میں ہوں, یہاں کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے, یہاں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں, یہاں سولوشنز کی بات ہو سکتی ہے, یہاں ایسے پروفیشنل لوگ ہیں جن سے آپ فریکوینٹ مل سکتے ہیں, اور آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے آپ ایک کانکریٹ ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں یہ کام بھی چل رہا ہے, دوسری طرف میرے رابطے بھی چل رہے ہیں, اور جہاں تک لوگوں سے ملنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں تو بہت آسان ہے پاکستان کے لوگوں کا آنا جانا, وہ مل بھی رہے ہیں, اور میں اپنی بات عوام تک بھی پہنچا رہا ہوں. تو ایک پروسیس تو چل رہا ہے. تو ابھی یعنی آج کوئی فوری طور پہ ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں ساری باتیں وہاں جا کے کروں, کیونکہ میں ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہا ہوں. تو یہ بہت سارے کام کرنے کے لیے یہاں ایک کنڈیوسو, ایک بہتر انوائرمنٹ ہے جس کو میں فلی یوٹیلائز کر رہا ہوں, تاکہ جب میں وہاں پہنچوں تو کچھ کر سکوں. وہ پھر بات نہ ہو کہ پھینک رہے تھے, بعد میں کل کو کوئی یہ نہ کہ پھینک رہے تھے, جب پہنچوں تو پھر کچھ کروں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا یہ ورچوئل ورلڈ ہے, یہ جو آپ کی ورچوئل پارٹی ہے, یہ حقیقت کا روپ کب دھارے گی؟ یعنی آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا کہ جناب اگر آپ نے 2-2.5 مہینے پہلے بات شروع کی ہے تو اتنے عرصے کے بعد جو ہے آپ اپنی پارٹی کا نام, آپ اپنی پارٹی کا منشور, یہ سب جو ہے وہ اناؤنس کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے, وہ وقت کب آئے گا؟ یہ بھی پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ اس کو جیسا میں نے کہا کہ ایک سیاسی 2 طریقے ہوتے ہیں فہیم بھائی, کہ آپ سیاسی پارٹی اناؤنس کر دیں اور کام شروع کر دیں, اور پھر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں, نہیں ہے نا. تو میں نے تھوڑا سا ماڈل چینج کیا, اور میں سرگرمیاں پہلے کر رہا ہوں. اسی لیے تو لوگ چونکے ہوئے ہیں. جی کر کیا رہے ہیں؟ تو سرگرمیاں پہلے کر رہا ہوں, لوگوں سے کنیکٹ ہو رہا ہوں, لوگوں کی پلس لے رہا ہوں, اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور خود کانفیڈنٹ ہو رہا ہوں, اور وہ کانفیڈنس ایکوائر کر رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی پولیٹیکل اسٹیپ لیتے ہیں تو وہ کتنا مضبوط ہوگا, کیونکہ ہم نے روایتی کام نہیں کرنا ہے, لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا ہے, لوگوں کو غلط آسرے نہیں دینے, جو ہو سکتا ہے وہی بتانا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ جی پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نا امیدی کے حصار سے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کے اوپر میرے ذہن میں بنگلہ دیش آ گیا. بنگلہ دیش کی معیشت بہت مستحکم تھی, لیکن اس کے باوجود عوام نے وہاں پابندیوں کو قبول نہیں کیا. پاکستان کی معیشت کا بھی حال آپ سے بہتر کون جانتا ہے, پابندیاں بھی بہت ہیں. تو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک زیرک سیاستدان ہیں آپ. یہ دیکھیں فہیم بھائی, کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جس میں ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ ظاہر ہے
انسٹیبلٹی کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے پولیٹیکل. پھر فائنینشیل کرائسس ہے, معیشت کا جو اس وقت پریشر ہے وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. پھر اس کے اوپر سے آپ کی گورننس جو ہے وہ کولیپسنگ گورننس کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور ورسننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو ملک کے مختلف علاقوں میں, ایک ٹینس سچویشن ہے. لیکن یہ چیزیں کہیں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے حل تلاش کیے جاتے ہیں, اور وہ حل جو تلاش کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کرتی ہے, وہ سسٹم کر رہا ہوتا ہے. اور وہ سسٹم جب حل تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ویزیبلٹی ہوتی ہے, وہ نظر آتا ہے چیزوں کو حل تلاش کرتے ہوئے اور حل کرتے ہوئے. یہ 4 انڈیکیٹرز موجود ہیں, لیکن گورنمنٹ کی ویزیبلٹی ایبسینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا یہ فرم بلیو ہے کہ اگر گورنمنٹ, یعنی حکومت اس وقت مجھے صرف اور صرف رد عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اوکے. ایک ہوتا ہے پریمپٹ کرنا, اور پریمپٹ کر کے ایکٹ کرنا کہ یہ اسسمنٹ ہے, اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے, تو اس کو یہیں پہ اس طرح روکا جا سکتا ہے. یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے. تو پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوگی, ان مسائل کے باوجود ویزیبلٹی نہیں ہوگی, تو پھر یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں رہ سکتا. تو میرے حساب سے تو یہ سسٹم جو ہے, حکومت اگر اس کو فوری طور پہ وار فٹنگ کے بیسس پہ جو مسائل ہیں ان کو حل نہ کرے, تو یہ سسٹم کی سسٹینیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی, اور بہت جلد مطلب چینج ہوگا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرینس, یہ چینج ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو اس وقت آپ نے بات کی فارم 45 47 کی, یہ بات صرف ایم کیو ایم پر لاگو نہیں ہوتی. اگر ہم پورے ملک کی صورتحال اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہے, اور صرف آپ ہی نہیں, بہت سے سیاستدان اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. تو حل کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جو اس وقت فارم 47 کی وجہ سے متاثر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اقتدار میں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, ہم تو بات کرتے ہیں آن گراؤنڈ ریالٹی کی, ابھی کیا ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک بڑا پرابلم ہے, وہ پرابلم آج کا نہیں ہے, وہ پرابلم تھوڑا سا پیچھے سے ماضی کا بھی ہے. اور اس میں جو عمل دخل ہے وہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ہے, اور اس پرفارمنس کی وجہ سے جو 2024 میں ہم نے نتائج دیکھے 8 فروری کے الیکشنز میں, تو اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ہے کہ دیکھیں, کسی بھی سسٹم کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں, اس کی اخلاقی اسٹرینتھ اور اس کی قانونی اسٹرینتھ, اس کا اخلاقی جواز اور قانونی جواز. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ماضی کی پرفارمنس اور کچھ حالات کی وجہ سے اس کا اخلاقی جواز جو ہے وہ چیلنج, وہ ڈیمیج ہوا ہے, ولنریبل ہوا ہے. اور قانونی جواز جو ہے, یعنی الیکشنز میں جیت کے آنا, وہ چیلنج ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ولنریبل ہیں. انٹرسٹنگ ہے. تو پھر اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے ان کو تو دن میں اگر نارمل حالات میں 5 گھنٹے نظر آتا ہے انسان, تو ان کو تو 15 گھنٹے نظر آنا چاہیے, 20 گھنٹے نظر آنا چاہیے, 20 گھنٹے کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے, اور پوری مشینری کو ایکٹیو نظر آنا چاہیے, لوگوں کے پاس جاتے ہوئے نظر آنا چاہیے. دیکھیں, کراچی کے بزنس مین چیخ رہے ہیں, پورے ملک کے بزنس مین چیخ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ایسے وقت یاد ہیں کہ جب چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اور بزنس کمیونٹی کے اندر ایک بے چینی پھیلتی تھی, تو میں فون کرتا تھا اس وقت کے جو بھی صدر ہوتے تھے, جو وزیر اعظم ہوتے تھے. تو اگر ہم صبح فون کرتے تھے, صدر وزیر اعظم شام کو کراچی میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسئلے کو حل کر کے جاتے تھے. شام کو فون کرتے تھے, وہ صبح کو کراچی میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسئلے کو دین اینڈ دیئر حل کر کے جاتے تھے. کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے, آپ سولوشن نکالیں. پاور ہے, ول نہیں ہے. میرا خیال ہے ول کا, اور بہت سارے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. فالٹ لائنز بہت ساری ہیں جنہوں نے بڑا مطلب ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, آئی وڈ سے, کہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی سیاست, جو آپ کی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے, آپ اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کر رہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال کا جواب تو چاہوں گا. ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو اس وقت سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں, کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ رابطے میں ہیں, وہ بھی بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, اور وہ
تو پہلے سے بہت فرسٹریشن کا شکار تھے. وہ جو ایم کیو ایم کی مستقل ایک طرز سیاست رہی ہے, اس طرز سیاست سے وہ بھی نالاں تھے. انہوں نے تو میری طرح یہی سوچا تھا کہ جو ایم کیو ایم میں آئے ہیں تو خدمت کریں گے, کام کریں گے, ڈلیور کریں گے. لیکن جب وہ طرز سیاست نہیں رہا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ایک طرف ہو کے بیٹھتے گئے. بہت اچھے لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں, اور ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, وہ سب رابطے. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا چاہا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا ایم کیو ایم لندن, وہ دونوں ایک پیج پر نظر آتی ہیں. اگر نظر آتی ہیں کس معاملے میں, وہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن آپ کے اوپر تو ایم کیو ایم لندن ایک اور الزام بھی لگاتی نظر آ رہی ہے کہ جو 2013 کا آپریشن ہے وہ آپ کی ایما پر ہوا, اور وہی اہم ترین آپریشن ہے جس کی وجہ سے 22 اگست ہو گئی. تو کیا یہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیے, یہ بات پوری ایم کیو ایم کرتی ہے. 2013 میں تو پوری ایم کیو ایم تھی. تو اگر لندن سے مجھے نکالا گیا تھا تو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کراچی نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی, اور یہی ایلیگیشن لگایا تھا کہ ایم کیو ایم پہ, مہاجروں پہ آپریشن جو ہے وہ میں نے شروع کیا ہے. فہیم بھائی, آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپریشن شروع ہوا ہے, کیا اس وقت ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہو رہی تھی. کیا اس وقت ایکسٹورشنس نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل تھا. گینگ وار نہیں تھی اس وقت؟ بالکل. ٹیررزم نہیں تھا اس وقت؟ بالکل تھا. یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے کراچی کے شہری پریشان تھے. اس وقت کی اگر آپ پیریڈ میں جائیں تو اس وقت یہ معیشت یا یہ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے اس پرائرٹی پہ. کراچی میں کھڑے ہو کے جو صرف اور صرف چیز ڈسکس ہو رہی تھی وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہو رہی تھی. کوئی بچہ گھر سے کالج کے لیے نکلتا تھا تو ایک خوف رہتا تھا والدین میں کہ یار صحیح سلامت واپس آ جائے. یہ فضا تھی کہ نہیں؟ بالکل. تو پھر کیا کرتے, دیکھتے رہتے اس کو. اچھا, ان حالات میں ایم کیو ایم بھی تو افیکٹ ہو رہی تھی. ایم کیو ایم کے کارکنوں کے بھی تو جنازے جا رہے تھے, وہ بھی تو پریشان تھے. تو کچھ تو کرنا تھا نا. تو اول تو بات یہ ہے کہ یہ آپریشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں تھا. یہ آپریشن کرمنلز کے خلاف تھا, ٹیررزم کے خلاف تھا, ایکسٹورشن کے خلاف تھا, گینگ وارز کے خلاف تھا, اقوا برائے تاوان کے خلاف تھا. اور اس میں پھر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف بھی, کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ یا کرمنلز کی فائنینسنگ کے کمپوننٹ کو جب ہینڈل کیا گیا تو اس کے لنکیجز پولیٹیکل سائڈ سے بھی نکلے, تو ان کو بھی کٹ کیا گیا. تو یہ تھوڑا سا ریشنلی سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں, اگر پیس آیا اس آپریشن کے نتیجے میں تو اس کا بینیفٹ ایم کیو ایم کو بھی ملا, ان کے لوگوں کو بھی ملا. آج وہ سکون سے رہ پا رہے ہیں اسی شہر میں. لیکن اس کو کنورٹ کرنا, دیکھیں اس میں انفارچونیٹلی جو کرمنل ہے اس کا تو ایک ہی انٹینٹ ہوتا ہے, وہ ایکچولی ماسک لگاتا ہے. وہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ماسک لگا لے گا, وہ کسی ریلیجس پارٹی کا بھی ماسک لگا سکتا ہے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا ماسک لگا کے اپنی آئیڈینٹی اس ماسک کے پیچھے چھپا کے کرتا وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. تو ان کرمنلز کو بڑی مشکلوں سے تلاش کر کے, ڈگ آؤٹ کر کے, اور ٹیررزم کے پورے معاملے کو ہینڈل کیا گیا, ایکسٹورشن کے معاملے کو ہینڈل کیا گیا, گینگ وار کے معاملے کو ہینڈل کیا گیا. کیونکہ یہ براہ راست نہ صرف وہاں کی آبادی کو افیکٹ کر رہا تھا, وہاں کے بزنس کو افیکٹ کر رہا تھا, پورے پاکستان کو افیکٹ کر رہا تھا. تو یہ تھا آپریشن. اب اس کو اگر اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی اس میں پکڑے گئے, لیکن شور تو صرف ایم کیو ایم نے مچایا. شور بس ایم کیو ایم نے مچایا. یہ تو ہم سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں جو انفارمیشن تھی ان کے اینڈ پہ, اور وہ انفارمیشن بیسیکلی جو کراچی میں رابطہ کمیٹی تھی, یہ کراچی میں جو لوگ تھے وہ اس کو پاس آن کرتے تھے, یا کیا ہوتا تھا اور کس طرح وہ کمپلیکیٹ. کیونکہ میرے پاس تو مسئلہ بن کے آتا تھا, مسئلہ جب ساری حدیں کراس کر لیتا تھا اس کے بعد آتا تھا, اور پھر میرے پاس تو بہت وقت کم بھی ہوتا تھا کہ سمجھاؤں میں ان کو. پھر بھی ہم سمجھاتے تھے, انٹریکٹیو کرتے تھے. اور دیکھیں ایک لا پاس ہوا پوپا کا, اس میں ایم کیو ایم نے ووٹ دیا. تو بھائی کیوں دیا؟ پھر اگر آپ کو لگ رہا تھا
کہ آپریشن آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران اور بھی کوئی ووٹ دیے ہیں، اور بھی کئی ووٹ دیے. تو بھائی سب اس کو سمجھتے تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے. اس بات پہ بھی ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں زیرو ٹالرنس فار کرمنالٹی ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں تو ہوتی تھیں. تو پھر میں کیسے مورد الزام ہوا؟ تو اگر وہ آپریشن ہوا اور اس کی وجہ سے آج کراچی کے شہریوں میں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک سکون ہے تو ان کو اس کا تھینک فل ہونا چاہیے. اس کو بلا وجہ ایلیگیشن میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو خوف کی بات آپ نے کی وہ خوف یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں میرے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی. اور شاید خوف یہی ہے کہ اگر میں جاتا ہوں اور ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، سچ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ خوف مجھے لگتا ہے پرائما فیشی. ایک سوال جو میں نے آگے کے لیے رکھا ہوا تھا یہیں آپ سے کر لیتا ہوں. آپ کے اور الطاف حسین کے تعلقات جو ہیں وہ رولر کوسٹر رائڈ جیسے رہے. آپ سے 3 مرتبہ استعفیٰ بھی لیا گیا. کیوں؟ یہی ساری وجوہات تھی؟ میرے خیال ہے زیادہ دفعہ لیا گیا، 6-8 دفعہ لیا. اچھا جی. تو اس کا بھی مجھے نہیں پتا کہ کیوں. میں تو سیدھا سیدھا کام کر رہا تھا. جو صحیح بات ہوتی تھی وہ میں بالکل کرتا تھا. لیکن مجھ سے اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا وہاں بیٹھے ہوئے کہ میں فار پولیٹیکل پرپزز ناانصافی کروں، یا میں صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ہے اور اس میں کون، مطلب اگر ایم کیو ایم کا قصور ہے لیکن پھر بھی میں ایم کیو ایم کو سپورٹ کروں، تو یہ پاسبل نہیں تھا. تو ناراضگی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آتی تھی، کیونکہ ہر ایسے واقعے کے بعد جب مجھ سے یہاں کی رابطہ کمیٹی یا کوئی لوگ کچھ کہتے تھے، اس میں ایک آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں. مثلا جب گورنمنٹ بنی تو مجھے کوئی لسٹ آ گئی، کوئی 400 ایس ایچ اوز کی کہ یہ لگا دیں. تو میں نے کہا یار تھانے ہی 105 ہیں، یہ 400 کہاں سے لگا دیں؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر خیر جب لیڈرشپ سے بات کی، سمجھایا، انہوں نے میرا ساتھ دیا اس میں. لیکن میں گراؤنڈ پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ گراؤنڈ پہ لوگوں کی اس طرح کی بھی، جو ایکچولی آپریشنل ایم کیو ایم جو آن گراؤنڈ تھی پاکستان میں، اس کی اپنی خواہشات ہوتی تھی کہ ہمارے ایس ایچ او لگ جائیں، ہمارے ٹی پی او لگ جائیں، ہمارے ڈی پی او لگ جائیں، ٹی ایچ او لگ جائیں. میں کہتا تھا یار میرٹ پہ لگائیں، اور میرٹ پہ لگائیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، علاقے کی بھی فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ وجہ تھیں اختلافات کی، جس کو کہ میں فرملی اسٹینڈ کرتا تھا، اس سے کمپرومائز نہیں کرتا. مشہور شاعر غلام محمد قاصد سے معذرت کے ساتھ، کروں گا کیا اگر سیاست میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد ناکام نہ ہوں اور ان کے ذریعے قوم کو کچھ مل جائے. ڈاکٹر عشرت العباد کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، لیکن اگلے ہفتے ہم ایک نئے سیگمنٹ کون عشرت العباد میں دوبارہ ملیں گے. اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے FIR.